کی بہت سے بات ہیں اسلامک معاملات پر، آپ گزارش کا سمجھائیں اور اپنی بات کو کہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ دیکھیے مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں میدان میں۔ ہم جلسے کی کمیٹی کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور اس جلسے کو خطاب کرنے کے لیے آئے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز ظہر کی اس جلسے ختم ہونے کے بعد بغل میں مسجد پڑھی جائے گی، آپ لوگ پورا جلسہ سن کر صدارتی تقریر خطیب صاحب کی سن کر اور قرارداد سن کر سب تشریف لے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، میں بغیر کسی تمہید کے وقت کی تنگی کا احساس کرتے ہوئے آپ سے دو تین باتیں کرتا ہوں اور بہت صاف کرتا ہوں۔ ویسے باتیں بہت سی ہو چکی ہیں، بالخصوص ڈاکٹر رائی صاحبہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور بہت کام کی باتیں کی، اور بات یہ ہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ورنہ افکار اور خیالات اور باتیں بہت ساری ہیں۔ بہرحال میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا یہاں پر جمع ہونا یہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہے، یہ آپ کے اندر زندگی ہونے کا ثبوت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھیڑوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھیڑوں کے اجتماع ہونے سے زندگی کی علامت محسوس ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا شریعت سے کتنا لگاؤ ہے، ہمارے اندر ابھی ایمان کی رمق کتنی باقی ہے۔ اذان ہو بھی لگتا ہے 2 بجے تک اذان ہوگی۔ میں آپ سے یاد کروں کہ شریعت کے تحفظ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ دیندار بن جائیں۔ اگر مسلمان دیندار ہو جائے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ شریعت کے سلسلے میں کوئی بات کر سکے۔ قرآن مجید میں بہت صاف طور پر کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر سے مراد
مسلمان نہ ہوتا